پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق اللہ العظیم۔ صحابہ کے اہل بیت سب آنکھوں کے تارے ہیں۔ صحابہ کے اہل بیت سب آنکھوں کے تارے ہیں۔ نبی کی یاد بھی اپنی، صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ صحابہ کا جو دشمن ہے یا اہل بیت کا گستاخ، جہنم کو پیارا ہے، جہنم کو پیارا ہے، یہ دوزخ کو پیارے ہیں۔ نبی کی آل بھی اپنی، صحابہ بھی ہمارے ہیں۔ دو عالم کے سمندر میں حفاظت کا ہے یہ رستہ، سفینہ ہے نبی کی یاد، سفینہ ہے نبی کی یاد، اور اصحاب تارے ہیں۔ سفینہ ہے نبی کی یاد، اور اصحاب
رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان پیغام رمضان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کا بے پایہ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے حبیب طالب مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی سبل احمد مشتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ ادارہ پیغام محبت کے خوبصورت سیٹ سے اور پیج سے آپ سے اپنا میزبان محمد عمران چشتی مخاطب ہے۔ عزیزان محترم اور ناظرین گرامی قدر، آج 17 رمضان المبارک ہے اور بڑا یادگار یہ دن ہے، بڑا پرنور یہ دن ہے، اس کی یاد بڑی کمال ہے۔ دو اشعار کا سہارا لے کے میں اپنے مضمون کی طرف آؤں گا کہ برنگ دوش جو فردہ دکھائی دیتا ہے وہ تیرا نقش کف پا دکھائی دیتا ہے۔ برنگ دوش جو فردہ دکھائی دیتا ہے سونیا وہ تیرا نقش کف پا دکھائی دیتا ہے۔ وہ اسلام کے انقلاب جس کو کہتے ہیں وہ تیرے نطق سے پیدا دکھائی دیتا ہے۔ آج 17 رمضان المبارک، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا، آج غزوہ بدر ہے، حق و باطن کا معرکہ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو کیسے یاد کیا؟ آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑی کمال اور بڑی بہترین، بڑی خوبصورت اپنے پیرائے میں گفتگو کرنے والی شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر، میرے برادر مکرم حضرت علامہ عبدالوحید صاحب دامت برکاتہ والقدسیہ کی ایک دفعہ پھر جلوہ گری ہے۔ 17 رمضان مبارک ہے علامہ صاحب آج، اور غزوہ بدر ہے۔ بسم اللہ الرحمن اس کا الرحیم۔ سبب کیا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی ورسولا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اما بعد، الحمدللہ ماہ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں کے اندر ادارہ پیغام محبت کے تحت مختلف موضوعات پر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ماشاءاللہ آپ شروع رمضان المبارک سے پروگرام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2 ہجری کا یہ واقعہ جو اسلام کی تاریخ کا بڑا عظیم واقعہ ہے، اور یہ پہلا غزوہ جس میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس جس مارکہ کے اندر شریک ہوں، اس مارکہ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے دیگر جو واقعات ایسے ہوئے، جو جنگیں جو ہوئیں جن میں سرکار تشریف نہیں لے گئے، ان کو سرایا سے تعبیر کرتے ہیں اصحاب سیر۔ تو بدر یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مارکہ حق و باطل تھا، اور اس کے جو اسباب ہیں اور اس کے جو محرکات ہیں وہ تو بہت سارے ہیں، اور علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ میں جو سردست سمجھتا ہوں کہ سب سے جو بڑا اور اہم سبب تھا مارکہ بدر کے بپا ہونے کا، وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 13 سالہ مکی دور کے بعد جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو قرآن پاک کی تعلیمات کا چونکہ سلسلہ جاری و ساری تھا، اور قرآن پاک کی آیات کے نزول کا سلسلہ بھی چل رہا تھا، اللہ حکم الحاکمین نے عقائد کے بعد اعمال کا سلسلہ بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر نظام کو بیان فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہو کر باقاعدہ ایک ریاست کا قیام اور ایک نئی مملکت کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ریاست کا قیام جب فرمایا تو کفار کو اس سے کوئی اتنی تکلیف نہیں تھی کہ کوئی مسلمان اگر نماز پڑھتا ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا وہ روزہ رکھتا ہے تو اس سے کفار کی طبیعت پر کوئی اتنا خاص اثر نہیں ہوتا۔
آپ نے دیکھا کہ گزشتہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ نیو یارک کے اندر بھی وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ طور پر افطاری کا انتظام کیا گیا، وہاں مغرب کی اذان پڑھی گئی، وہاں باقاعدہ مغرب کی نماز بھی باجماعت ادا کی گئی، اور یہ اسلامی شعائر ہیں سارے، اور اگرچہ کفار ان کو بھی پسند نہیں کرتے لیکن ان کو کسی طریقے سے وہ ہضم کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اسلام اپنے نظام کے نفاذ کی بات کرتا ہے تو جس طرح اس دور میں ابو جہل اور اس کی جو پوری کمپنی ہے، جس طرح نظام اسلام کے نفاذ کو وہ نہیں پسند کرتے تھے، اس دور کے کفار بھی نظام اسلام کو کے نفاذ کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نماز روزہ حج کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، فلاحی کام کرتے رہو، اس سے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا تو مسئلہ آپ سے کفار کا اسلام سے اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت کہ پوری دنیا میں نظام ہمارا ہونا چاہیے، ہمارے نظام کے تحت پوری دنیا کو چلنا چاہیے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی جو آفاقی نظریہ ہے وہ ایسا عظیم ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اسلام کے قوانین کے ہوتے ہوئے زمین پر صرف اسلام کا نظام ہونا چاہیے، اور اسلام کے نظام کے تحت پوری زمین کے نظام کو چلنا چاہیے۔ اس کے اندر بہار ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر کرم ہے، اس کے اندر برکات ہیں کہ جب اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے تو پھر سربراہ مملکت جو ہوتا ہے وہ رات کو آرام نہیں کرتا، وہ سوتا نہیں ہے، بلکہ وہ رات کو پہرا دیتا ہے، وہ غریبوں کی جھوپڑیوں کے آگے پیچھے چلتا ہوا نظر آتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر اس وقت ہر ایک کو انصاف اس کی دہلیز پر ملتا ہے، اس کو انصاف خریدنے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی، حتیٰ کہ زندگیاں صرف کرنے تک بھی نوبت آ جاتی ہے، لیکن انسان کو اس دور میں انصاف اور عدل نہیں ملتا۔ جب نظام اسلام نافذ ہوتا ہے تو پھر ہر شخص کو عدل اور انصاف اس کی دہلیز پر مفت فراہم کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جس وقت نئی سلطنت کا اور مملکت کا باقاعدہ وجود جو ہے وہ پایا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نظام کو جب متعارف کروایا اور اللہ کے نظام کو نافذ کیا، باقاعدہ حدود و قیود بیان ہو گئی، اور چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم تھا، زانی کو اس کی سزا کا حکم تھا، اسی طرح مختلف جو جرائم ہیں، اور جرائم کے اندر پھر سب جو امیر ہے یا غریب ہے، کوئی اونچے طبقے کا یا نیچے طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر ایک کے لیے جب مساوی احکامات نافذ کیے گئے تو کفار نے یہ سمجھا کہ اب ہماری جو چودراہٹ ہے اس کو خطرات لاحق ہو رہے ہیں، چونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ نظام ہمارا رہنا چاہیے بہر صورت، فیصلے جو ہیں وہ زمین پر ہمارے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں جب فیصلے نافذ کرنا چاہے تو اس سے پھر ان کو تکلیف ہوئی۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سبب تھا مارکہ حق و باطل بپا ہونے کا اور مارکہ بدر کے وجود میں آنے کا، کہ کفار نے پھر تیاریاں شروع کر دیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں بھی صحابہ کرام کو تیار کیا، اور یہ بدر کا سلسلہ جو ہے وہ گزیر ہوا۔ جی جی، اچھا میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کا جذبہ کیسا تھا؟ یہ تو تعداد 313 کی تھی جناب۔ یہ عمران بھائی بڑی حیرت کی بات ہے، ہاں اور یہ بڑی محبت کی بات ہے، اور یہ عشق کا معاملہ تھا کہ صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ تعداد کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، لشکر و سپاہ کے اعتبار سے بڑے قلیل تھے، بلکہ ان کی اس وقت حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، اور لباس کا یہ حال تھا کہ پورے بدن پر بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ اگر تہمت باندھی ہوئی ہے تو قمیص میسر نہیں ہے، تو کھانے کے لیے بھی کوئی خاص اہتمام موجود نہیں، ایک کھجور کا دانہ موجود نہیں، ایک کھجور پر 3 صحابہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو ایسے ماحول کے اندر بے سر و سامانی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ جانباز اور جانثار اور وفادار اور وفا شعار صحابہ، جنہوں نے نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن جو کچھ تھا وہ سب قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور یہ وہ ان کا عظیم جذبہ تھا کہ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے کہ کفار 1000 کی تعداد میں ہیں، اور ان کے پاس 700 کے قریب جو ہے وہ اونٹ موجود ہیں، اور 100 سے زائد گھوڑ سوار ہیں ان کے پاس، اور اسلحہ جدید ان کے پاس موجود ہے، کھانے پینے کا راشن وافر مقدار میں ان کے پاس موجود ہے، اور پھر میدان جنگ کے اندر جو شاہ سوار تھے ان کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان تھے، جو تیر انداز تھے،
جو تلوار چلانے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو اس قسم کی ساری تیاریاں ان کے پاس موجود تھیں۔ یہ تو صحابہ اکرام جن کے پاس تو اپنے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہیں، اور جن کے پاس غالباً 8 تلواریں تھیں صرف، اور بہت مختصر سا یہ قافلہ تھا جو پورے کفار سے ٹکر لینے کے لیے جا رہا تھا، تو صحابہ اکرام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب رائے طلب کی کہ تمہارا کیا خیال ہے، سبحان اللہ۔ اب وقت آ چکا ہے قربانی کا، تو قربان جائیں صحابہ اکرام کے جذبہ قربانی پر، جذبہ ایثار پر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر انصار صحابہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے لڑائی کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ انہوں نے کہا جی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیے اور آپ کا خدا جائے اور آپ جا کر دونوں لڑائی کریں، کیونکہ وہاں ان فیہا قوما جبارین، جس قوم سے آپ ہمیں لڑنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں وہ تو بڑے سخت ہیں، بڑے طاقتور ہیں، بڑی قوت والے ہیں، تو ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم تو ان کے مقابلے میں بڑے بے سر و سامان ہیں۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصحاب نے اور ان کی قوم نے جس طرح جواب دیا تھا، بلکہ ہم تو آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کا اشارہ ابرو ہو جائے تو ہم اپنی سواریاں اندھے سمندر کے اندر بھی ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ تو ایک جان ہے، ایک جان کیا حیثیت رکھتی ہے، یہ آپ پر قربان ہو جائے۔ اس کی ترجمانی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی و محدث بریلی علیہ رحمہ و رضوان کی زبان سے ہی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت صحابہ کرام کے جذبات یہ اسی کی کاسی کیا کہہ رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ، یہ تو ایک جان کی بات ہے، اس جیسی کروڑوں جانیں بھی ہوں تو آپ کے قدمین شریفین پر قربان ہو جائیں، تو اس سے بڑی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کوئی عزت اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کروڑوں جانیں بھی کم ہیں، اگر 2 جہاں بھی مل جائیں تو وہ بھی آپ کے قدموں پر قربان کر دیے جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پھر بھی آپ کی غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جذبات تھے صحابہ کرام، کمال کا جذبہ، اور آپ نے کیا خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ اصحاب بدر کی شان جو ہے وہ عمران بھائی، صحابہ کرام کے جو جذبات ہیں خاص طور پر اس موقع پر، وہ تو میں نے اس کا کچھ اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کمال، میں یہ سمجھتا ہوں صاحب، آپ یقین فرمائیے، جب اصحاب بدر کا ذکر شروع ہوتا ہے سبحان اللہ، تو آپ جیسی شخصیات کے دل میں جو نور آتا ہے اور جو محبت آتی ہے، اس کا پھر عکاس آپ کی گفتگو سے نمایاں ہوتا ہے۔ بس یہ تو سرکار کا کرم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ نگاہ کرم کا فیض ہے، وگرنہ ہم تو اس لائق نہیں، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس ان کی شان میں کہنے کے لیے کچھ کلمات ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو بدر شریف کے اندر شریک ہوئے، اور وہ اصحاب جو بدر کے مقام پر موجود تھے اور جنہوں نے اس معرکہ کے اندر بنفس نفیس شرکت کی، ان کا مقام اور مرتبہ بہت عظیم اور بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے۔ میں طبری شریف پڑھ رہا تھا، طبرانی شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ صبح ابھی یہ مارکہ ہونا تھا، اس سے قبل جو شام تھی، مارکہ بدر کے بپا ہونے سے قبل جو شام، جو رات گزری، اس رات کا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو بدر میں موجود تھے، 313 آپ کے وہ جانثار صحابہ جو وہاں موجود تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ صحابہ تم جانتے ہو کہ تمہارا مقام اور مرتبہ اس شب کی وجہ سے کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ و رسولہ اعلم بالصواب، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیا مقام ادب تھا صحابہ، کس طرح سرکار کا ادب کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدائشی طور پر 40 سال کا تقوی، طہارت اور پرہیزگاری اور تزکیہ نفس کہ نور کے ساتھ وہ پیدا ہو، یعنی ایک بندہ اگر پیدا ہوتا ہے اور وہ 40 سال تک عبادت، ریاضت، زہد و ورع کی منازل، تقوی کی منازل طے کر کے جو 40 سال کے عرصے کے بعد جو ایک روحانی مرتبہ حاصل کرتا ہے، فرمایا صحابہ اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو کہ جو پیدائشی طور پر
وہ سارے روحانی مراتب، سبحان اللہ، وہ سارے روحانی مقامات لے کر پیدا ہو جو 40 سال کے عرصے کے بعد، واہ، 40 سال کی ریاضت، عبادت، بندگی، تقوی، طہارت، تزکیے کے بعد بندے کو جو مقام ملتا ہے، فرمایا کوئی بچہ اگر ایسا پیدا ہوتا ہے اور وہ پیدائش سے لے کر وہ اطاعت کے اندر، فرما برداری کے اندر لگا رہتا ہے اور کوئی گناہ، کوئی معصیت، کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، یہاں تک کہ اس بچے کو الی ارذل العمر، انتہائی بڑھاپے کی عمر تک اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے، بہت وہ بوڑھا ہو جاتا ہے کہ وہ عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، زہد و ورع میں منازل طے کرتا رہتا ہے۔ وہ بچہ جو 40 سال کی عبادت کا، زہد و ورع کا نور پیدائشی طور پر لے کر پیدا ہوا، پھر اس عمر سے لے کر وہ بڑھاپے کے عالم تک وہ عبادت ہی کرتا رہا کہ ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تمہارا مقام یہ ہے، اس ایک شب کی وجہ سے اس قسم کے کائنات کے عابد اور زاہد کٹھے ہو جائیں، تم میں سے کسی ایک کے مقام اور مرتبے تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں پہنچ سکتے، سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان اس سلسلے میں مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی شان اور عظمت کا حال یہ تھا کہ بخاری میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اصحاب بدر سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ آج کے بعد تم جو چاہو کرو، تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، تمہیں کھلی چھٹی ہے، تم جو کرنا چاہو کر سکتے ہو، قد غفرت لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش اور تمہاری مغفرت کا تم سے وعدہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اصحاب بدر کا خاص مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعملوا ما شئتم کے ساتھ سبحان ان کو اجازت دے دی، اور یہ وہ اجازت ہے کہ جو 100 سال کی عبادت پر بھی کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ سبحان یہ اصحاب بدر کا امتیازی مقام ہے، ان کی امتیازی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ ان پر رب کی نگاہ قدرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ اب یہ سرکار کی اطاعت اور فرما برداری میں اس قدر پختہ ہو چکے ہیں کہ ان کے جسم سے روح تو نکل سکتی ہے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تو کیے جا سکتے ہیں، پر رسول اللہ کی اطاعت اور محبت اور حضور کا دیا ہوا دین ان کے وجود سے جدا نہیں کیا جاتا۔ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین محترم، ابو جاہل نے ایک جاسوس بھیجا اور کہا کہ دیکھ کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جنگ کی تیاری 313 ہے۔ اچھا، وہ جاسوس آ گیا، جو بات جا کے اس نے واپس ابو جاہل سے کی وہ سن لیجئے۔ اس نے ابو جاہل سے کہا ان سے نہ جنگ کرو، بے شک یہ تعداد میں کم ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ان سے جنگ نہ کرنا۔ تو ابو جہل نے حیرانگی سے پوچھا کیوں؟ کہا کہ وہ اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ لعاب دہن بھی پھینکتے ہیں تو وہ اپنی ہتھیلیوں پہ وصول کر لیتے ہیں اور وضو کا پانی ضائع نہیں ہونے دیتے، ہاں مگر تجھے مارنے کے لیے زخمی سانپ کی طرح وہ تڑپ رہے ہیں، ان سے جنگ نہ کرنا۔ اور دوسری بات حکمت عملی تھی کہ مدینہ سے 150 کلومیٹر باہر نکل کے بدر کے مقام پہ آ کے کفار کے ساتھ حضور نے جنگ فرمائی ہے۔ اس کو آپ نے خود تلاش کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت اور بہترین جنگ بدر کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی ہے ہمارے عظیم مذہبی اسکالر علامہ عبد الوحید صاحب سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جنگ بدر کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان محمد عمران چشتی کو اجازت دیجیے۔ ادارہ پیغام محبت کے اس خوبصورت پیش سے انشاءاللہ پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے دن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، وقت ہوتا ہے روحانی علاج کا، اور ایک وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا، اس کے اتنے فوائد ہوں گے الحمدللہ کہ آپ کی زندگی خوشگوار اور آپ کو سکون قلب، روح کی طہارت الحمدللہ نصیب ہوگی۔ وظیفہ آپ کو بتائیں گے ادارہ پیغام محبت کے بانی عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد انیس قادری صاحب۔ کسی بھی بیماری سے شفا کے لیے، کوئی بیماری ہے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، تو آپ سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، آج کا پیغام اور پیغام محبت کا کیا پیغام ہے؟ محبتوں کے پیکر، محبتوں کے امین
عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد انیس قادری صاحب جو کہ بانی ہیں ادارہ پیغام محبت کے۔ آج 17 رمضان المبارک ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور ساتھ ہی شہدائے بدر کا یوم بھی ہے۔ آپ خود بھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، ان کی سیرت کو پڑھیں، شہدائے بدر کی قربانیوں کو پڑھیں، اور اپنی اولادوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، اور افطاری کے وقت ضرور دعائے خیر کا اہتمام کریں۔ پیغام رمضان